बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 5 अक्टूबर है सन 2022 और दिन है बुध का, सुबह का वक्त है। खूबसूरत मॉर्निंग है, न्यू मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, तरोताज़ा हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में सबसे पहला और मेन सेगमेंट हमारा हमेशा की तरह हिंदुस्तान की तारीख़, और हिंदुस्तान की तारीख़ का सफ़र करते करते हम लोग 17वीं सदी के वस्त में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि मुगलिया ख़ानदान का 5वां चश्मो चराग शहाबुद्दीन शाहजहां, पूरा नाम था शहाबुद्दीन शाहजहां, हुकूमत कर रहा है। इसको हुकूमत मिली है 1627 में। ये मैंने लिख के रखा हुआ है, नोट फरमा लें। 1627 में इसको हुकूमत हिंदुस्तान की मिलती है और 1658 तक रहती है। यानी तकरीबन 31 साल तक इसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वैसे तो बहुत सारे बादशाह हैं मुगलिया ख़ानदान के, तकरीबन 15 गिनवाए जाते हैं। जो मेन बादशाह गुजरे हैं ना, जिन्हें बादशाह कहा जा सकता है, वो टॉप के 6 ही हैं। इसके बाद ये जो 5वें के बाद एक और आपको गिनवाऊंगा, उसके बाद तो फिर ना गदर मचा रहा दरबार मुगलिया में, आगरा में, क्योंकि इनका कैपिटल सिटी आगरा रहा। दिल्ली को छोड़कर आगरा में इन्होंने अपना डेरा जमाए रखा, वहाँ पे दारुल सल्तनत बनाया, वहाँ पे दरबार कायम किया और वहीं पे इनकी पूरी शान शौकत और आबोताब के साथ हुकूमत चलती रही। पहले 6 बादशाहों के अलावा फिर ऐसी तवाइफुल मुलूकी छा गई दरबार मुगलिया में कि किसी को पकड़ के बादशाह की कुर्सी पर, ताजो तख्त पर बिठाते और उसको 1.5 महीने के बाद लात मार कर उतार देते। अब नाम तो उसका बादशाहों में आ गया, लेकिन उसने बादशाहत क्या की होगी ये आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं। ऐसे नाम भी मैं आपको गिनवाऊंगा जिनको पकड़कर 1.5-2 महीने के लिए बादशाह बनाया, फिर उसको पकड़कर गिरेबान से नीचे उतारा और किसी और को तख्त पर बैठा दिया। लो जी, अब मुगलिया ख़ानदान का हिंदुस्तान का बादशाह ये साहब हैं। इसी तरह ये सिलसिला 15 नामों तक चलता रहा। 15 नाम गिनवाए जाते हैं मुगलिया ख़ानदान के, जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। हमने बात करनी है 5वें चश्मो चराग मुगलिया ख़ानदान के शानदार बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहां, जिसका मैंने आपको बताया, दिखाया कि ये 1627 में बादशाहत की कुर्सी पर विराजमान हुआ और 1658 तक 31 साल तक इसने हुकूमत की। इसके साथ एक अजीब माजरा हुआ। इसकी ज़िंदगी में ही इसके 4 बेटे, 4 बेटे थे, मैं आपको शायद बता चुका हूँ। अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा नोट करवा देता हूँ, लिखें। सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था दाराशिको कहते थे। मैं नाम उसका लिखकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। सबसे बड़े बेटे का नाम था दाराशिको। ये साहब जो थे सबसे बड़े थे और उसूलन इन्हीं का हक बनता था बादशाह की कुर्सी पे, लेकिन ये कोई लिखा पढ़ा दस्तूर या कानून नहीं था कि बड़ा बेटा ही बनेगा। ये ऐसा नहीं होता था। बाज़ औक़ात बादशाह सलामत का अपना झुकाव बड़े को छोड़कर किसी छोटे की तरफ हो जाता तो वो उसी के गुण गाने लग जाता था। दूसरे नंबर पे जो इनका बेटा था शाहजहां का, उसका नाम था शाह शुजा। ये शहजादा नंबर 2 था। दूसरे शहजादे का नाम था शाह शुजा और तीसरे शहजादे का नाम था औरंगजेब। जी, ये नाम सुन के आप खुश हुए होंगे कि ये तीसरे नंबर पे आकर होने के बावजूद
भाइयों में तीसरे नंबर पे होने के बावजूद हिंदुस्तान का बादशाह कैसे बन गया, ये मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ये नोट फरमाएं कि तीसरा शहजादा था औरंगजेब, और चौथा भी मैं आपको साथ ही बता दूं, चौथे साहब थे मुराद बख्श। मुराद बख्श था चौथा शहजादा, सबसे छोटा बेटा शाहजहां का। और ये इनके लिए ख़ास बात ये थी, अच्छा मुराद बख्श नोट कर लें पहले। ये 4 बेटे थे, इनकी ख़ास बात ये थी कि एक ही माँ के वतन से थे, इनकी माएँ मुख्तलिफ नहीं थी। जो मुग़ल बादशाहों में, पिछले बादशाहों में ऐसा होता रहा है कि ये सुतीले भाई होने की वजह से एक दूसरे के साथ कलम करते रहे, काटते रहे, कत्लो गारत गरी अपने भाइयों की करते रहे। यहाँ पर हैरान कुन बात ये है कि ये चारों के चारों भाई एक माँ यानी मुमताज़ के वतन से थे। मुमताज़ जो शाहजहां की पसंदीदा और बेहतरीन बीवी थी और बहुत मोहब्बत की उससे, उसके नाम पर इसने महल भी बनवाया। सिर्फ 14 साल की रफाकत रही है मियाँ बीवी की, 14 साल तक एक दूसरे का साथ रहा, शादीशुदा अज़दवाजी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। ये मैं बताता हूँ। पहले इनकी दोनों जो बेटियाँ हैं ना, उनके नाम, 2 बेटियाँ थी, 2 बहनें थीं, इन शहजादों की शहजादियाँ भी थीं, शाहजहां की 2। एक का नाम था रोशन आरा और एक जहां आरा। बड़ी का नाम था रोशन आरा और छोटी का नाम जहां आरा। ये 2 बेटियां भी थीं इन साहब। अच्छा, ये 6 के 6 बच्चे एक ही माँ के वतन से। और बात भाइयों की करते हैं, बहनों ने क्या करना था। भाइयों ने चारों ने मिलकर, ये रवायत रही है मुगलिया ख़ानदान की कि ये हमेशा ताजो तख्त के लिए एक दूसरे का गर्दन काटने से सगे भाई, और औरंगज़ेब ने जो कुछ किया वो आगे चलकर आपको बताऊंगा। उस्ताद मोहतरम इस बारे में कहा करते हैं, उनका एक मशहूर ज़माना फ़िक्रा है, कहते हैं औरंगज़ेब ने सारी ज़िंदगी ना तो कोई नमाज छोड़ी है और ना अपना कोई भाई ज़िंदा छोड़ा। अंदाज़ा कर लें कि बादशाहत मिला कैसे करती थी और किसको मिलती थी। अच्छा, चारों बेटे थे, चारों को बादशाह ने अलहदा अलहदा सूबे दे रखे थे। यहाँ ये गौर करने की बात है, जो औरंगज़ेब था इसके हिस्से में आया था दक्कन। दक्कन के सूबे का बहुत बड़े इलाके का जो वज़ीर आला कह लें या हाकम कह लें या नायब कह लें, वो था जी सबसे बड़ा बेटा। नहीं, शुजा के पास ये नहीं था, ये औरंगज़ेब के पास था दक्कन। दक्कन के वाली थे औरंगज़ेब। ये नोट फरमाएं, इन्होंने दक्कन पे हुकूमत किए रखी। इसके अलावा जो शहजादा शुजा थे, शाह शुजा, इन्होंने बंगाल पे हुकूमत की। शुजा ने बंगाल पे, ये बंगाल का बहुत बड़ा सूबा था, उसके वाली थे, हाकम थे। ये नोट फरमाएं। इसके अलावा जो तीसरा साहब थे, सबसे छोटे बेटे, जिनका नाम मुराद बख्श था, वो गुजरात के वाली थे। गुजरात भी छोटा सूबा नहीं था, गुजरात में इनकी हुकूमत थी मुराद की। ये तीनों भाइयों को 3 सूबे अलॉट हो गए। अच्छा, सबसे बड़ा बेटा जो है, अब आप कहेंगे वो उसको क्या मिला था, यानी दारा शिकोह को। दारा शिकोह को बादशाह सलामत ने अपने पास रखने में तरजीह दी, इसलिए कि वो हुकूमती मामलात को, उमूर को समझता था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सूझबूझ रखता था सियासत की, हुकूमत की, इंतज़ामात की। उसे बादशाह सलामत ने अपने पास रख लिया और उसका फिर नतीजा भी नफ़ी में निकला। वो भी मैं आज ही आपको एंड में बताता हूँ कि कैसे और क्यों। अच्छा, ये चारों भाइयों के पास अपनी अपनी 3 भाइयों के पास तो सूबे थे,
بہت بڑے بڑے، اس لیے ان کو اجازت تھی کہ آپ لوگ اپنی فوج بھرتی کر سکتے ہو شاہی خرچے پر، وہاں کا ریونیو اکٹھا کر سکتے ہو اور اس سے اپنی فوج کو تنخواہیں دے سکتے ہو، اور ضرورت پڑنے پر وہ مرکزی حکومت کی امداد کے لیے وہ فوجیں بھی آئیں گی۔ یہ اصول تھا، یہ قانون تھا۔ یہ سوچ کر شاہ جہاں نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ آپ اپنی اپنی فوج بنا سکتے ہو۔ اب ان تینوں نے کیا کیا کہ اپنی فوج کو اتنا مضبوط کر لیا کہ تینوں یہ سمجھنے لگ گئے کہ جیسے ہی بادشاہ سلامت آنکھیں بند کریں گے، حکومت پر، تخت پر قبضہ میں کروں گا۔ اب تینوں کی نیت میں فطور آ گیا، جبکہ دارا شکوہ جو سب سے بڑا تھا وہ پکا ہوا بیٹھا تھا کہ نہیں، باری تو میری ہے، میں بنوں گا ہندوستان کا بادشاہ، میں نائب ہوں۔ بادشاہ سلامت سارے مشورے مجھ سے کرتے ہیں، کسی اور کو تو یہ خاطر میں نہیں لاتے، لہٰذا تینوں کا کوئی حق استحقاق نہیں ہے۔ ان کے کنٹرول میں شاہی فوج تھی، مرکزی حکومت کی فوج، بہت بڑا توپ خانہ، بہت بڑے جدید ہتھیار اس کے پاس، مغلیہ فوج کے پاس، ہندوستانی فوج کے پاس۔ اب کیا ہوا کہ زندگی کے آخری دنوں میں بادشاہ سلامت شاہ جہاں مطلب موت سے تقریباً 8 سال پہلے شدید بیمار ہو جاتے ہیں، پر اسرار قسم کی بیماری ان پہ حملہ کرتی ہے اور وہ کافی کمزور اور نکاہت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور دارو شکوہ نے کیا کیا؟ دارا شکوہ نے ان کو ایک کمرے میں بند کر کے یہ افواہ پھیلا دی کہ بادشاہ سلامت وفات پا گئے، اور خود اپنے سر کے اوپر تاج رکھ کر تخت آگرہ پر براجمان ہو گیا۔ یہاں سے آغاز ہوا بھائیوں کی جنگ کا۔ اس جنگ کا، اس چپکلش میں بہت ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی۔ بھائی نے بھائی کا سر قلم کیا، بھائیوں نے بھتیجوں کو معاف نہیں کیا، ان کو قتل کرتے گئے۔ اب اس نے تخت پر بیٹھتے ہی کیا کیا کہ اس نے سب اپنی مرضی کے وزیر، مشیر اور افسران اپنی مرضی اور فیور کے رہنے دیے، باقی سب کو شنٹ آؤٹ کر دیا، نکال دیا۔ جن لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ تھا دوسرے شہزادوں کے لیے یا جو ان کی فیور میں تھے، ان کو نکال دیا۔ اب اس چپکلش کی 6 وجوہات میں آپ کو گنواتا ہوں بنیادی طور پر، کیا کیا وجہ ہو سکتی ہیں کہ یہ چپکلش وجود میں آئی، کیوں اور کیسے۔ سب سے بڑی وجہ تو بنی شاہ جہاں کی اپنی بیماری۔ وہ بیمار ہوا، پسے پردہ گیا، اور دارالشکوہ کو یہ موقع مل گیا کہ اس نے خوب کھل کر کھیلنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ پہلے سے ذہن بنائے ہوئے تھا کہ اب میں نے ہی تخت و تاج کا مالک بننا ہے۔ اور پھر دوسری حرکت اس نے وزیروں، مشیروں اور افسران کو تبدیل کر کے، ٹرانسفریں کر کے، ان کو قید خانے میں ڈال کر دوسری بڑا اینٹ رکھ دی اس ساری چپکلش میں، اس لڑائی کی، جنگ کی، جو چاروں بھائیوں کے درمیان ہونے والی تھی۔ اس سے بڑی وجہ، اس سے اگلی اور بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ تحریری قانون، کوئی یوں کہیں کہ آئین کوئی نہیں تھا ہندوستان میں کہ بڑا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا۔ اگر یہ آئین ہوتا تو دوسرے بھائی جو چھوٹے ہوتے، اب اس کا نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو بھی نکل سکتے ہیں، اینگلز نکل سکتے ہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ بڑا بھائی بننا ہے تو وہ بڑے وقت پر، بڑے ٹائم پر بڑے بھائی کو پہلے ہی قتل کر دیا کرتے۔ اس لیے یہ آئین اور قانون کا حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن سینہ بسینہ روایت یہ چلتی آئی کہ بڑے بیٹے کو ہی بادشاہ بنایا جائے گا، کیونکہ ریٹن قانون نہیں تھا، آئین کا حصہ نہیں تھا بڑے بیٹے کا بادشاہ بننا۔ یہ بہت بڑی وجہ بن گئی ان بھائیوں کی چپکلش کی۔ اس سے اگلی وجہ جو بنی وہ میں نے آپ کو بتائی، بادشاہ کی بیماری۔ اور تیسرے نمبر پر
شاہ جہاں کی اپنی مجبوری کیا تھی؟ اسے مجبوری یہ تھی کہ اس کے پاس مشیر کے طور پر، وزیر اعظم کے طور پر دارالشکوہ ہی ایک ایسا شہزادہ تھا جو اس کی ہیلپ کرنے میں، اس کی مدد کرنے میں کامیاب ہو سکتا تھا، اس کے کام آ سکتا تھا۔ دوسرے شہزادوں میں اس لیول کی سوجھ بوجھ بادشاہ کی نظر میں نہیں تھی۔ ایک وجہ، تیسری وجہ جو میں نے آپ کو بتا دی وہ یہ تھی۔ چوتھی وجہ بہت بڑی وجہ تھی دارالشکوہ کا اپنا رویہ۔ اس نے کیونکہ پہلے سے مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا، ذہن بنایا ہوا تھا کہ بادشاہ میں ہی دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس لیے اس نے بادشاہ کو انڈر گراؤنڈ کر کے، ان کو ایک کمرے میں بند کر کے، بیماری کی حالت میں بیڈ پر چھوڑ کر تخت کو اپنے قبضے میں کیا۔ اب ہوا کیا کہ دوسرے جو تینوں شہزادے تھے، میں کون کون سے میں نے آپ کو گنوایا اور ان کے صوبے بھی بتائے، ان تینوں شہزادوں نے اپنے اپنے صوبے میں اعلان بادشاہت کر دیا، رسم تاج پوشی کر لی۔ بنگال میں، دکن میں اور گجرات میں تینوں شہزادے تھے چھوٹے، ان صوبوں کے والی تھے، حاکم تھے۔ انہوں نے وہاں پر اپنی فوج کے ساتھ الرٹ کیا اپنی فوج کو، اور تینوں نے اعلان بادشاہت کر دیا کہ آج کے بعد بادشاہ سلامت ہندوستان کا میں ہوں۔ یہ بہت بڑی وجہ بنی چپکلش کی کہ ایک دوسرے کے پاس آن کر بیٹھ کر دیکھ کر اصلیت اور حقائق جانے بنا بادشاہ کے زندہ ہوتے ہوئے چاروں بیٹوں نے بادشاہت کا علیحدہ سے اعلان کر دیا۔ پانچویں اور بہت بڑی وجہ یہ بنی، وہ تھے مذہبی اختلافات، مذہبی، اخلاقیہ، معاشرتی اختلافات جو چاروں بھائیوں میں تھے۔ اگر ایک شہزادے کے دوسرے سے خیالات نہیں ملتے تھے، دین کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، لڑائیوں کے معاملے میں، صلح جوئی کے معاملے میں، اور دنیا داری اور درویشی کے معاملات میں، سب ایک دوسرے کی ضد تھے، ایک دوسرے سے مختلف تھے، الٹ تھے۔ اس لیے ان میں ذہنی ہم آہنگی بن ہی نہیں پائی۔ ہاں، جو اورنگزیب تیسرے نمبر کا شہزادہ تھا، اس نے سب سے چھوٹے مراد کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مراد سے یہ کہا کہ آؤ میرا ساتھ دو، ہم دونوں مل کے یہ دارالشکوہ کا قلعہ کما کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہندوستان کو اپنی اپنی سلطنتوں میں دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا آدھا رکھ لیں گے، دونوں بادشاہت کریں گے۔ اب شہزادہ مراد سادگی کا یہ عالم کہ وہ اورنگزیب کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے اپنا سارا کچھ اپنی فوج سمیت اس میں ضم کر دی۔ کس میں؟ اورنگزیب کی فوج میں۔ اب یہ طاقت دو صوبوں کی مل کر ڈبل اور دگنا ہو چکی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ ان کے ذہنی اختلافات، اور پھر چھوٹے دونوں شہزادوں کا، تیسرے اور چوتھے نمبر والے کا، دور بیٹھ کر حقائق کو جانے بنا ایک دوسرے کے ساتھ الحاق کر لینا اور محاذ رائی پہ اتر آنا، مرنے مارنے کا سوچ لینا، یہ بہت بڑی وجہ تھی۔ اور سب سے بڑی وجہ، سب سے فوری وجہ، وہ میں نے آپ کو بتایا، شاہ جہاں کی اپنی بیماری تھی، بیماری ایسی کہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اور سب سے بڑی اور بہترین وجہ بتاؤں جو میری نظر میں ہے، اپنی ذات کے تحفظ کی جنگ۔ ہر شہزادے کو اپنی جان پیاری تھی کہ اگر میں اس دوڑ میں، اس لڑائی میں شریک نہ ہوا تو مغلیہ روایت کے مطابق مجھے سب سے پہلے قتل کر دیا جائے گا، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ جو شہزادہ اس دوڑ سے باہر ہوتا نا، شرافت سے ایک کونے میں بیٹھ جاتا، سب سے پہلے اس کا قتل ہوا کرتا تھا۔ یہ سب کو پتا تھا، یہ روایت ہے، رواج ہے ہندوستان کے مغلیہ خاندان کی۔
ہر بندے کو، چاروں شہزادوں کو اپنی اپنی جان کے تحفظ کی وجہ سے مجبوراً اس لڑائی میں کودنا پڑا. سب سے بڑی وجہ یہ تھی. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی شہزادہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا، پیچھے ہٹ جاتا، لیکن وہ ہٹتا بھی تو کیسے؟ ایسی صورت میں اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے، اس کو زندہ رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا اگر ایسا کرتا تو. جی پھر کل کے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے بعد جب ان چاروں نے محاذ آرائی کر لی، ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا. وہی تو مغلیہ خاندان کی تباہی ہوئی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ شاہ جہاں کی زندگی میں جیتے جی ہوتا رہا. وہ کمرے میں سارا کچھ سنتا اور دیکھتا رہا. اس نے دارالشکوہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا میں اس معاملے کو خود نمٹتا ہوں، آپ مجھے بیچ میں آنے دو، انوالو ہونے دو. لیکن دارالشکوہ نے ضد پکڑ لی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہو. اس لیے میں تو پھر یہ کہوں گا کہ اس نے جیسا بویا تھا نا شاہ جہاں نے ویسا ہی کاٹا. قانون قدرت نے اسے مقافات عمل دکھا دیا. اس نے جو کچھ اپنے بڑے بزرگوں اور باپ کے ساتھ کیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ ہو کر اس کے اپنے ساتھ ہوا. پھر اس کی موت کیسے اور کہاں پہ ہوئی اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا. پہلا سیگمنٹ آج کے پروگرام کا یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. بڑھتے ہیں آج کے دوسرے اور آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے آج کا لفظ. جی آج کا لفظ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں، پیارے پنجاب میں ایک بہت بڑا وسیع و عریض دریا ہے جس کا نام ہے دریائے سندھ. آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ لفظ سندھ اس کا نام کیوں اور کیسے رکھا گیا. ٹھیک ہے، نوٹ فرمائیں. دریائے سندھ، یہ جو نام ہے نا سندھ، یہ سندھ نہیں تھا شروع میں. اس کا میں نے پیچھا کیا ہے، اس کی انکوائری کی ہے، تفتیش کی ہے، پڑتال کی ہے. اس دریا کا بہت خوبصورت اور بہت لمبا چوڑا دریا تھا. اس کا نام رکھا گیا تھا ہند، دریائے ہند، ہندوؤں کے نام پر. اس کا نام کیا رکھا؟ ہندوؤں کے نام پر دریائے ہند یہ نام رکھا گیا. اس نام سے اس کو پکارا جانے لگا دریائے ہند. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو ہند لفظ ہے یہ مقامی زبان کا نہیں تھا اور نہ اب ہے. ہند یا ہندو مقامی زبان کا لفظ نہیں ہے، یعنی سنسکرت کا نہیں ہے، ہندی کا نہیں ہے. یہ لفظ تھا فارسی کا. پھر لکھنے پڑھنے والوں نے جو صاحب عقل تھے انہوں نے ہند کو چھوڑ کر، اس لفظ کو چھوڑ کر، ہندو کو چھوڑ کر سندھو لکھنا شروع کیا، کیونکہ ہندو کو سنسکرت میں سندھو کہتے ہیں. دریائے سندھو کہلانے لگ گیا اور چلتے چلتے سندھو سے سندھ بن گیا. اب اس طرح سے ہمارے پاس اس کا نام موجود ہے سندھ. جی کیسا رہا آج کا لفظ جو میں آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے؟ آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے. پروگرام کا سب سے آخری مزیدار اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات. جی صاحب، آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر ایک لفظ سنا، ایک فقرہ سنا ہوگا لوگوں کی زبانی، اپنے ارد گرد میں، دوست احباب میں، کہ یار بات یہ ہے
کہ جو منہ پہ بولنے والا شخص ہوتا ہے وہ دل کا بڑا صاف ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہی جانا اور گردانا اور بولا اور جانا اور مانا جاتا ہے فکرہ, کہ جو منہ کا کڑوا ہو, زبان کا برا ہو, منہ پہ مار دینے والا ہو, وہ دل کا بڑا صاف ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دل کی وہ صفائی کس کام کی جو اپنے الفاظ کے نشتر چبو کر سامنے والے کا دل زخمی کر دے. یہ صفائی, دل کی صفائی سے کہیں گے آپ, کیا کوئی اور نام دیں گے؟ یہ آپ نے مجھے سوچ کے سمجھانا ہے, میری بات پہ ذرا غور کیجیے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. رب رکھا.